بغیر کسی خوف کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ امت نے علامہ صاحب نے جو یہ حدیث پیش کی کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت، ٹھیک ہے، امت نے اہل بیت کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ امت نے اس لیے کہ اللہ نے جو خلافت کا معاملہ تھا، میں پچھلے پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں، 3 دفعہ دعا کی کہ یا اللہ علی کو خلیفہ بنائیں، سبل الہدا والرشاد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ 3 دفعہ کے بعد اللہ پاک نے انکار فرما دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی 3 یار بولنے تو دے، جھوٹی صحیح بولنے تو دے نا، میری بات کمپلیٹ ہونے، وہ کہہ رہے ہیں جھوٹی صحیح ہے، آپ بولنے نہیں میں آج پھر جا کے اپنی ساری کتابوں کو سمندر برد کر دوں۔ فرمایا کہ میں نے 3 دفعہ مانگا، 3 دفعہ، تینوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ہر زمانے کا جو اپنے زمانے میں امام نہ پہچانے وہ جاہلیت کی، موت مرا، ٹھیک ہے، بالکل پروگرام کے شروع میں جو بات ہوئی ہے میں نے نہیں کی تھی تو آپ نے بات کی کہا یہ صحیح ہے، میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے، ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے، تو اسی لیے جب آپ نے اس کو صحیح کہا، اگر آپ کہتے ہیں نہیں میرے نزدیک صحیح نہیں ہے تو میں سوال ہی نہیں کرتا۔ تو آج کے زمانے کا امام کون ہے اہل سنت؟ آج کے زمانے کا اہل سنت میں امام کون ہے؟ اس وقت پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا امام نہیں ہے جس پر امت اجماع کرے، کوئی ایسا امام نہیں، آج کوئی امام موجود نہیں ہے، موجود نہیں، نہ غائب میں ہے، سارے جاہلیت کی موت مر رہے سن لیں، نہ غائب میں ہے نہ اس میں۔ اب جو جاہلیت کی غائب کی تو بات چھوڑے نا، نہیں سنیں، اب جو جاہلیت کی بات آ رہی ہے نا، سن لیں آپ امام پیش کریں۔ معاویہ بن سفیان نے تو کبھی امام علی کی بیعت نہیں کی۔ کس نے؟ معاویہ نے۔ تو اس پہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بیعت کی انہوں نے کی ہی نہیں ہے، انہوں نے تو بیعت نہیں کی۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات کے مابین کے خلاف اختلاف نہیں سنیں، جو جنگیں ہوئی ہیں، میں نے آپ سے کیا کہا کہ وہ جو ابھی آپ نے کہا کہ جو بیعت نہیں کرے گا اور اسی آیت میں انہوں نے تو کی نہیں ہے نا، انہوں نے بیعت نہیں کی نا، تسلیم بلکہ جنگ کی ہے۔ یہی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ آج کے زمانے میں کوئی امام نہیں ہے، ہر طرح کی امامت ختم ہے، اور رسول اللہ نے جو فرمایا نا کہ جو اپنے زمانے کا امام نہیں پہچانتا وہ جاہلیت کی موت مرا، تو میرا مفتی ہمدرد کا فضل ہمدرد کا آج کوئی امام نہیں نا، اس کو امام کو پہچاننا اس کے لیے ضروری ہے جو رسول اللہ نے فرمایا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، شیعہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں؟ ہم اس چیز کو نہیں مانتے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان باندھا ہے انہوں نے۔ رسول خدا نے اگر کہا ہے کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، تو ہر زمانے میں ایک امام ضرور ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی امام نہیں ہے، تو یہ ان کا خود کا ایک نتیجہ عکس کیا ہوا ہے، رسول خدا نے ایسا کوئی قانون نہیں دیا۔ پاس لے کے جاتا ہوں، آپ نے کہا نا کہ ایک دعویٰ ہے کہ سب جو ہے وہ علی کے پاس آتے تھے لیکن علی کبھی کسی کے پاس نہیں گئے، تو اس دعوے کا یہ علامہ صاحب اتفاق کرتے ہیں یا آپ غلط کرتے ہیں؟ اس دعوے کا آپ دیکھیں، یہ میری بات کو تامل سے سنیں گے، ان کے نزدیک جھوٹی ہوگی۔ نہیں آپ نے نہیں سنیں باغ فدق سن لیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ شریف جہاں پہ بنا ہوا ہے، یہ خلافت قریش میں، ابھی میں 3 حدیثوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ باغ فدق یعنی کہ وراثت رسول اللہ کی مالی اعتبار سے، سنیں خلافت رسول اللہ کی نہیں ہے، وراثت جو ہے یہ رسول اللہ کی مالی نہیں ہے، باغ فدق مالی تھا نا، یہ حضور کی کہاں تدفین ہوگی، یہ اور خلافت قریش میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نہیں لیا، یہ تینوں وہ حدیثیں تھیں صحابہ میں سے کسی کو پتہ نہیں تھی، نہ مولا کائنات کو پتہ تھی، نہ حضرت عمر کو پتہ تھی، نہ اما عائشہ کو پتہ تھی، نہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا کو پتہ تھی۔ اچھا جی، یہ 3 حدیثیں کون سی؟ کہ سرکار کو کہاں دفن کیا جائے، آپ نے فرمایا کہ وہاں جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے، سارے صحابہ کرام سب نے حضرت ابوبکر سے پوچھا، سب ابوبکر سے پوچھا۔ اور خلافت کے معاملے میں جب انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ایک تم میں سے ہوگا، تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ نہیں، نہ ہم میں سے ہوگا نہ تم میں سے ہوگا، قریش سے ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بنوں گا، فرمایا قریش سے ہوگا۔ یہ بات کس نے بتائی تھی؟ قریش سے ہوگا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، نہیں، ان کو کس نے بتائی تھی؟ ان کو رسول اللہ نے بتائی۔ رسول خدا نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ قریش؟ سنیں، اب اگلی بات میری سنیں، نہیں رسول خدا یہ آپ بولیں گے قیامت تک سارے معاملات بتاتے ہیں، نہیں، آپ کچھ اللہ کی قضا بھی ہے، قدرت بھی ہے، تقدیر۔ سن لیں اگلی بات، یہ رسول خدا قبیلہ بتا رہے ہیں تو فرض بتانے میں کیا حرج ہے؟ رسول خدا مشکل میں اب اس میں جو ہے نا، سنیں دیکھیں کہ جب یہ کہا تو اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی ہاتھ پر بیعت ہوئی، اور حالانکہ آپ نے انکار کیا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمدرد بھائی، جو بھی خلیفہ بنا ہے نا، جو بھی خلیفہ بنا ہے، مولا کائنات سمیت ان لوگوں نے خلافت سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ ابو بکر ہو۔ انہوں نے کبھی طمع نہیں کیا، ان بزرگوں نے کبھی لالچ نہیں کی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولا کائنات، انہوں نے کیا نا وہ یہ نہیں، علامہ صاحب دیکھیں بات کو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بات کو کہ مولا کائنات کو سب پتہ ہے باقی کسی کو پتہ نہیں، یہ دعویٰ ہے۔ نہیں، دعویٰ ان کا یہ تھا کہ علم کی بات کی نا آپ نے، علم کی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ
ہمیشہ ان سب نے یہ کہا ہے کہ علی نہ ہوتے تو فلاں ہلاک ہاں بالکل ہے، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، علی افضانا، خود حضرت عمر کا اعتراف ہے عالم ہے، کیونکہ سرکار کے زمانے میں ہم میں سب سے زیادہ قاری ابی ہیں اور سب سے زیادہ جاننے والے فیصلہ کرنے والے علی ہیں، یہ صحابہ کا اعتراف ہے. اور ایسا کبھی نہیں ہوا، انہوں نے جو دعویٰ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کبھی کسی کے پاس نہیں گئے، باقی سب علی کے پاس جاتے رہے. اس کا جواب چاہیے، اس کا جواب چاہیے نا کہ علی کبھی گئے ہوں حضرت عمر کے پاس کہ فلاں مسئلہ مجھے بتا دو. کے وصال کے بعد علی المرتضیٰ اور حضرت عباس تشریف لائے باغ فدق کے معاملے میں. نہیں وہ سن لینا تو یہ حکمران تھے نا. حدیث پاک مولا ابن عباس سے 5500 کچھ روایات ہیں، سیدنا صدیق اکبر سے 250 کے لگ بھگ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ ابن عباس کی جو روایات ہیں وہ زیادہ ہیں. کسی بندے کا مولا علی کی کتنی روایت؟ 200-250 ہیں جو اہل سنت کی کتابوں میں، بخاری شریف کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ کثیر اور راوی آپ بھی جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس ہیں حفظی کی وجہ سے، سرکار کی دعا کی وجہ سے، ابو ہریرہ ہیں سرکار کی دعا کی وجہ سے، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں لکھنے کی وجہ سے. اور مولا علی ہیں مولا علی پھر شیعہ یہ جواب دیتے ہیں کہ مولا علی بیان نہیں کرتے تھے. یہی بیان کرتے ہیں نا، 4 خلفاء بیان نہیں کرتے تھے. مولا علی سبب ہے اس چیز کا جو گمراہی سے بچائے. پھر وہی سب باتیں ختم، آپ کچھ بھی کہیں، فلاں نے 4000 روایتیں بیان کی، 200 یہ سب سے بڑی بات ٹاپ لیول پر ہے کہ مولا علی سبب ہیں اس چیز کا جو لوگوں کو گمراہی سے بچائے. یہ کہاں پہ مولا علی وارث قرآن ہیں. یہ کہاں پہ خدا کیا چیز؟ یہ روایت بتائیں کہاں پہ؟ میں رسول خدا کی اس حدیث کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں کون سی کتاب میں؟ قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اسی روایت کے آگے پیچھے یہ روایت ہے کہ سنتی علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. سنت کی بات کریں گے تو رسول خدا نے کون سی سنت آپ کو دی ہے مہر لگا کر کے یہ میری سنت ہے، اس پر عمل کریں. تو پھر آئیں قرآن پہ، سنت کی بات ہے پھر خلفاء کے دور میں حدیث بیان کرنے پر پابندی کیوں تھی؟ ٹھیک ہے، بغیر کسی خوف کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. حکومت نے، علامہ صاحب نے جو یہ حدیث پیش کی کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت. ٹھیک ہے، امت نے اہل بیت کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ امت نے اس لیے کہ اللہ نے جو خلافت کا معاملہ تھا، میں پچھلے پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں، 3 دفعہ دعا کی کہ یا اللہ علی کو خلیفہ بنائیں. سبل الہدا والرشاد کے اندر یہ روایت موجود ہے. 3 دفعہ کے بعد اللہ پاک نے انکار فرما دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی 3 یار بولنے تو دے، جھوٹی صحیح بولنے تو دے نا، میری بات کمپلیٹ ہونے. وہ کہہ رہے ہیں جھوٹی صحیح، آپ بول رہے ہیں جھوٹی روایتیں نہیں، میں آج پھر جا کے اپنی ساری کتابوں کو سمندر برد کر دوں. فرمایا کہ میں نے 3 دفعہ مانگا، 3 دفعہ، تینوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اور اگلی بات آپ سن لیں، مولا کائنات نے خود فرمایا کہ اگر رسول خدا کا کوئی واضح فرمان میرے پاس موجود ہوتا، نہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نہ حضرت عمر کو اپنے ممبر پر نہیں بیٹھنے دیتا. اور پھر اگلی بات یہ کہ جب آپ کی شہادت ہوئی، مولا کائنات کی شہادت اور سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت اس کنڈیشن میں ہوئی ہے کہ اس کے بعد کچھ بات کرنے کا موقع ان دونوں بزرگوں کو ملا ہے، تو ان سے بات کی گئی کہ آپ اپنا جان نشین مقرر کریں. مولا کائنات نے فرمایا کہ رسول خدا نے نہیں کیا تو میں اپنا جان نشین مقرر نہیں کر رہا. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ خلافت کے معاملے کو نہیں کہ اللہ نے مقرر نہیں بولنے نہیں دے، بولنے بیچ میں آ رہے ہیں. مولا کائنات نے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ مقرر نہیں کر رہا کیونکہ رسول خدا نے مقرر نہیں کیا. یہ نہج البلاغہ کے اندر بات موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ نہج البلاغہ میں ہے. علامہ صاحب جی، آخری پروگرام کے اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور تاکہ وقت بھی ہمارا زیادہ ہو گیا ہے، پروگرام کی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے پروگرام لمبا ہو جاتا ہے. میں آخری سوال کی طرف جا رہا ہوں. علامہ صاحب اس زمانے میں ابھی خلافت کی بات کر رہے ہیں، یہ جو سب سے شروع میں جو بات ہوئی تھی کہ ہر زمانے کا جو اپنے زمانے میں امام نہ پہچانے وہ جاہلیت تھی، موت مرا، ٹھیک ہے، بالکل پروگرام کی شروع میں جو بات ہوئی ہے میں نے نہیں کی تھی تو آپ نے کہا یہ صحیح ہے. میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے، ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے. تو اسی لیے جب آپ نے اس کو صحیح کہا، اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں نزدیک صحیح نہیں ہے تو میں سوال ہی نہیں کرتا. تو آج کے زمانے کا امام کون ہے اہل سنت؟ آج کے زمانے کا اہل سنت میں امام کون ہے؟ اس وقت پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا امام نہیں ہے جس پر امت اجماع کرے. کوئی ایسا امام نہیں. آج کوئی امام موجود نہیں ہے، موجود نہیں، نہ غائب میں ہے، سارے جاہلیت کی موت مرا. سن لیں، نہ غائب میں ہے نہ اس میں. اب جو جاہلیت کی غائب کی تو بات چھوڑے نا، نہیں سنیں، اب جو جاہلیت کی بات آ رہی ہے نا، سن لیں آپ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز دکھلاوے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا، تو کیا وہ مشرک ہو گیا؟ حدیث کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے، حدیث کا ایک باطنی معنی ہوتا ہے. اس حدیث کا جو معنی بیان کیا ہے علماء اور محدثین کرام نے، میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا، یہ منسوب میری طرف کرتے ہیں علامہ عینی نے، ابن حجر نے، وہ اس کا یہ معنی ہے کہ جب جس خلیفہ کے اندر شرائط پوری ہوں اور اس کے بعد لوگ اس کی بیعت کرنا شروع کر دیں اور کوئی بندہ اس کی مخالفت کرے تو وہ زمانہ جاہلیت کی موت مرا. جیسے سواد اعظم سے الگ ہو گیا تو اس کو بیڑیا کھا لے گی. اس حدیث کا معنی یہ ہے. اب آپ امام پیش کریں. معاویہ بن سفیان نے تو کبھی امام علی کی بیعت نہیں. کس نے؟ معاویہ. تو اس پہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بیعت کی، انہوں نے کی ہی نہیں ہے، انہوں نے تو بیعت نہیں کی.
میں کہہ رہا ہوں آپ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات کے مابین کے خلاف اختلاف نہیں سنیں، جو جنگیں ہوئی ہیں، میں نے آپ سے کیا کہا کہ وہ جو ابھی آپ نے کہا کہ جو بیعت نہیں کرے گا اور اسی آیت میں انہوں نے کی نہیں ہے نا، انہوں نے بیعت نہیں کی نا، تسلیم بلکہ جنگ کی ہے. دیکھیں جنگ کی ہے تو جنگ کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ حضرت عثمان وجہ تو چھوڑے نا، وجہ کیوں چھوڑے؟ منتخب خلیفہ ہے. میں آپ کے پاس پروگرام کے لیے کسی وجہ سے آیا ہوں. نہیں، ہر چیز کی علت ہوتی ہے. اگر سیدنا عثمان ابن عفان کے قاتل گرفتار ہو جاتے، وہ دیکھیں نہیں ہوئے، کیوں آپ کچھ بھی مان لیں لیکن منتخب خلیفہ دیکھیں نہیں کیوں نہیں میں مفتی صاحب جتنا آپ نے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی خلیفہ راشد، وہ اس کے لیے الگ موضوع رکھ لیں. جتنا آپ نے مفتی صاحب کو ٹائم دیا ہے 15 منٹ ہے، اتنا مجھے ٹائم ضرور دیجیے. اچھا میں یہ سوال میں نے اس لیے کیا، یہ جو آخری والا جو سوال ہے شروع میں اس پہ بات ہوئی تھی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ جب خلافت کی بات ہو رہی ہے تو آج کے زمانے کا ہمیں امام معلوم ہونا چاہیے. انہوں نے فرمایا کہ آج کے زمانے میں کوئی امام نہیں، مسلمان جمہوریت ہے اور صدارتی نظام ہے، دنیا بڑھ چکی ہے، اب امام مہدی کا انتظار کریں. اب وہ خلافت والا معاملہ آ بھی نہیں سکتا. میرے زمانے کا امام کون ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں ہے. رسول نے فرمایا نہیں ہر زمانے میں امام کوئی بھی نہیں ہے، حکومت کے حوالے سے کوئی نہیں ہے. آپ سن لیں ذرا، آپ ایران میں بیٹھ کے خلافت کا اعلان کریں گے، آپ کو سعودیہ نہیں مانے گا، امریکہ میں کوئی قریشی کرے گا، پاکستانی نہیں مانیں گے. اب معاملات دنیا کے اندر خلافت، سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ عباسی خلفاء کے علاوہ کی خلافتیں مکمل ہونے کے بعد دنیا سے خلافت ختم ہو جائے گی، قرب میں قیامت آئے گی. قیامت آئے گی. آخری سوال ہے، یہی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ آج کے زمانے میں کوئی امام نہیں ہے، ہر طرح کی امامت ختم ہے، اور رسول اللہ نے جو فرمایا نا کہ جو اپنے زمانے کا امام نہیں پہچانتا وہ جاہلیت کی موت مرا. تو میرا مفتی ہمدرد کا فضل ہمدرد کا آج کوئی امام نہیں نا، اس کو امام کو پہچاننا اس کے لیے ضروری ہے جو رسول اللہ نے فرمایا. تو آپ کیا کہتے ہیں، شیعہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں؟ ہم اس چیز کو نہیں مانتے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان باندھا ہے انہوں نے. رسول خدا نے اگر کہا ہے کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، تو ہر زمانے میں ایک امام ضرور ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی امام نہیں ہے، تو یہ ان کا خود کا ایک نتیجہ عکس کیا ہوا ہے. رسول خدا نے ایسا کوئی قانون نہیں دیا. دیکھیں یہ جو بات ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، تو یقیناً ہر زمانے میں ایک امام ہے اور اس کی شناخت اور معرفت ہونا لازمی ہے. جو بھی اس کی معرفت کے سوا دنیا سے جائے گا جاہلیت کی موت مرے گا. جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ وہ بن جانے والا قانون اللہ کے پاس نہیں ہے کہ لوگ بنائیں پھر اس پہ لوگ متفق ہوں، اس کی معرفت رکھیں ورنہ جاہلیت کی موت مر جائیں گے. یہ تو ایسا جو ہے وہ ایک قانون بیان کر دیا کہ انسانوں کو، اب میں کیا جملہ کہوں کہ اللہ کے رسول نے کس طرح سے جو ہے نا ایک راہ دکھائی ہے کہ پھنسا دیا کہ بھائی اللہ کے رسول اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کی سوا دنیا سے چلا گیا تو جاہلیت کی موت مر گیا، تو یہ رسول خدا کی ذمہ داری ہے کہ ان اماموں کا بتائے کہ وہ کون ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے امام ہونے چاہیے. اب جو مثال مفتی صاحب نے بات کی کہ اپنی بات کو جو ہے وہ بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے امیر المومنین پر تہمت لگائی کہ امیر المومنین کو علم نہیں تھا، پھر معاملے کو لے گئے فدق کی طرف. بھائی فدق کی جو حدیث سنائی گئی تو اس کے مقابلے میں جو قرآن کی آیات پڑھی گئی انہوں نے نہیں مانا کہ یہ جو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. سید اطہرہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میرے بابا قرآن کے مخالف بات نہیں کر سکتے، اور انہوں نے اپنے حق کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کی. میں اس موضوع کی طرف جانا نہیں چاہتا. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا. انہوں نے جو مانگا تو مسئلے کا پتہ تھا. اگر امیر المومنین کے لیے، اب دیکھیں نا آپ چیزوں کو تھوڑا غور و فکر کریں، لوگ معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ کما حق کہو، علم جو ہے رسول کے پاس ہے، اس کے بعد کسی کے پاس نہیں ہے. اب جب رسول خدا کی اس وصیت کے بعد ہم آتے ہیں کہ ترکت فیکم الثقلین، تو یقیناً ان کے پاس ہر چیز کا علم ہے جو ہمیں گمراہی سے بچائیں گے کہ ان کا یہ جملہ کہنا رسول خدا کے فرمان کی مخالفت ہے اور قرآن کی بھی مخالفت ہے. میں مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھوں گا کہ قرآن کا وارث ہے، میں ثابت کروں گا، آپ مجھے ثابت کر کے دیجیے گا کہ قرآن تنہا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے. دیکھیں جہاں کما حق کہو علم کی بات کی، رسول خدا کی وہ ذات ہے کہ رسول خدا کے لیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ جبرائیل نے اللہ کے حکم سے قلب محمد پر قرآن نازل کیا. قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قلب پر قرآن کو نازل کیا گیا ہے. اب قرآن کا جو ظرف ہے وہ قلب محمد مصطفیٰ ہے. جب رسول خدا دنیا سے چلے گئے تو کون سا ایسا ظرف ہے جس میں قرآن سمایا ہو؟ پھر یہاں پر قرآن ہی ہماری جو ہے وہ رہنمائی کر رہا ہے سورہ عنکبوت کے اندر کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ اللہ کی آیتیں ان صدور کے اندر ہیں، ان سینوں کے اندر ہیں جنہیں ہم نے علم عطا کیا ہے. اللہ امیر المومنین وہ ذات تھی. ہماری شرائط میں سے یہ بھی شرائط ہے کہ اہل ذکر میں سے ہونا چاہیے، جو قرآن نے کہا ہے کہ فصلوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. امیر المومنین ہی وہ ذات ہے جنہوں نے منبر پر بیٹھ کے کہا کہ سلونی قبل ان تفقدونی. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو آیت ہے کہ اللہ نے قرآن کی آیتیں سینوں میں رکھی ہیں محفوظ، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جن کو علم عطا کیا گیا ہے، تو امام باقر نے فرمایا وہ سینے ہمارے سینوں کے علاوہ کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ سینے ہمارے سینے ہیں. ہم جنہیں ائمہ معصومین کہتے ہیں وہ قرآن کا ظرف ہیں، ان کے قلوب قرآن
قرآن کا ظرف ہیں، وہ قرآن کے مفسرین ہیں، وہ قرآن کی تعبیر کو جاننے والے ہیں، وہ قرآن کے وارثان ہیں. اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو آپ ثابت کر دیں قرآن تنہا ہے. میں ثابت کروں گا قرآن تنہا نہیں ہے، اس کا وارث ہے. میں نے پہلے بھی آیت پڑھی، مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی عبداللہ ابن سلام کے لیے اتری ہے یہ آیت. بھائی خود امیر المومنین سے پوچھا گیا آپ کی فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ یہ روایتیں آپ کو کیوں یاد نہیں ہوتی کہ آپ فوراً جو ہے اس چیز کو وہ کر لیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں کہ امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ تو سننے والوں کو یہ انتظار تھا کہ شاید کہیں گے کہ میں فاتح خیبر ہوں یا اس طرح سے، لیکن امیر المومنین نے کہا کہ میرے لیے جو سب سے بڑی میری فضیلت ہے وہ قرآن کی آیت ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. پھر اس آیت سے مراد جبریل یہ کتاب سے مراد قرآن لے رہے ہیں، کتنی تعریف کر رہے ہیں، کتاب سے مراد تورات ہے. بھائی بات یار بات وہاں لکھا ہوا تو نہیں ہے مفتی صاحب، کہاں لکھا ہوا؟ نص تو نہیں ہے نا کتاب. ان کے پاس کون سی نص ہے کہ مولانا خود آن کر رہے ہیں. میں بھی آپ کو روایت دے رہا ہوں. نہیں آپ جھوٹی روایت آپ کر رہے اس ہیں. اختلاف کا حل کیا ہے؟ جھوٹی روایت پیش نہیں. اس اختلاف کا حل یہی ہے کہ آپ کلینی کو نکالیں تو اس کے اندر خود بیان ہے. ابھی علامہ صاحب کا ٹائم ہے. اچھا اگر یہ چلیں یہاں پر عبدالسلام کو بل ہوا آیاتٌ بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اس میں کیا عبدالسلام کو لائیں گے؟ وہ صدر کون سا ہے؟ عبداللہ بن سلام کو لائیں گے. وہ سینہ کون سا سینہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی آیتوں کو رکھا ہے؟ اس سے مراد سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آپ قرآن کریم کے شان نزول کو پہلے پڑھیں. آج کتاب کا وارث کون ہے؟ آج علماء ہیں، سرکار کے علماء ہیں. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کل کتنا رزق ملے مجھے. آج سے سوال یہ ہوگا خوش کو تک جانتے ہیں آپ سنیں نہیں جانتے، وہ تو یہ ایک اچھا سوال ہے. ویسے یہ ایک اچھا سوال ہے. نہیں جانتے کوئی نہیں جانتا. وارث کی کتاب بات کو یہ ہے کہ آپ ڈائیورٹ کرتے ہیں بات کا جواب سننے کا حوصلہ آپ سے سوال یہ ہوا تھا کہ اس وقت امام کون ہے، آپ اپنے کریڈٹ دیں بس. دیکھیں میں آپ اگر اس چیز کو مانتے ہیں، آپ مولا علی کو عالم نہیں مانتے، مولا علی کو افضل نہیں مانتے، میں یہاں پہ جبر کر رہا ہوں. نہیں مانتے نہ مانے، میں نے اپنی دلیل دے چکا. میں آپ سے زبردستی نہیں منوا سکتا. بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں، پھر میں بات کروں گا. بات یہ ہے کہ میری بات سنیں. میں نے آپ سے کہا کہ بھائی خداوند متعال نے ان آیتوں کو محفوظ رکھا ہے. یہ نہ تو حافظان قرآن کے دماغوں میں ہے، نہ یہ قرآن کا جو یہ لکھا ہوا ہے اس پر ہے. در حقیقت اس کا اصل وارث جو ہے، جو اس کا جاننے والا ہے، خود یہ قرآن جو ہے وہ امام کی طرف ہدایت کرتا ہے اور امام قرآن کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. امیر المومنین ہی وہ ذات ہے جو صفین میں بھیج کر قرآن دکھاتے تھے کہ میں تمہیں قرآن کی طرف بلاتا ہوں. بھائی بات یہ ہے کہ قرآن کا ہم کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑھ کر جاننے والے اہل بیت ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہے، افضل نہیں ہے، پھر آپ کو اللہ کے رسول نے وصیت جو چھوڑی ہے کما حق کو، پھر آپ کو اللہ کے رسول ضمانت دے رہے ہیں کہ اگر ان سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. تو کما حق کا علم ہے نا ان کے پاس، یہ آپ کو گمراہی سے بچائے گا. مشہور نہیں ہے، خبر واحد سے دلیل یقینی نہیں ہے. خبر واحد سے دلیل نہیں، خبر واحد ہے. جس طرح یہ دلیل بنا رہے ہیں اس طرح یہ حدیث دلیل بن نہیں سکتی. خبر واحد ہے. ہماری جو روایت کی کتابوں میں یہ خبر واحد ہے. نہیں مانے پھر آپ اپنی تفسیر بھی نہیں کر رہے نا. میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں، آپ کو چاہیے کہ اس کے دوسری آیت پڑھنی چاہیے. یہ آپ تفسیر غلط کر رہے ہیں. رسول خدا نے یوں نہیں. آپ اپنا موقف دے سکتے ہیں، آپ موقف دے سکتے ہیں، قیاس پر دے رہے ہیں. اور جو ہے ان کو پتا ہے کہ یعنی میرے جواب منطقی ہیں اور میری بات منطقی ہے، میں اس کو روکوں. یعنی حضرات منطقی بات کرتے ہیں، قرآنی بات نہیں کرتے ہیں. آپ قرآنی بات کرتے ہیں. نہیں آپ نے ایک قرآن آیت پڑھی ہو، وہ بتا دیں کہ اس امام کون ہے. آپ میرا امام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. انہوں نے کہا کہ غائب امام کی بات نہیں، یہ مجھے جواب دینے دیں. دیکھیں آپ بیچ میں بول کیوں رہے ہیں؟ تو یہ بات انہوں نے کہا زیادہ ہو رہا ہے. نہیں ٹائم زیادہ ہو جائے، میں اپنی بات پوری کروں گا. آپ کو 15 منٹ ملے، مجھے 15 منٹ ملنے دیں. 10 منٹ ہو گئے علامہ صاحب. نہیں دیکھیں 10 منٹ میں سے 10 منٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے گزشتہ قوموں کے وارث نہیں بنائے تھے. بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث نہیں بنایا تھا کہ اللہ کا نظام ختم ہو گیا تھا. اللہ نے آیت استخلاف کے اندر جو ہے صرف جو ہے 4 لوگوں کا خلیفہ بنانے کی ذمہ داری اٹھائی. آگے اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ بھائی ہم تو اللہ پر بھی جو ہے نا جھوٹا بہتان علم کو الگ کر رہے ہیں، فقہ کو الگ کر رہے ہیں، حکومت کو الگ کر رہے ہیں. اپنے قیاسات کے جواب دے کر جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی جان چھڑوا لیں گے. ایسا نہیں ہوگا. خود ہی کہتے ہیں آپ نہیں ہو جو بات کر رہے ہیں کہ بھائی میں نے آپ سے پہلے ہی وہ کہا کہ بھائی آپ کا یہ سارا نظام بنایا ہوا ہے آپ کی سوچ کے مطابق. آپ نے مسلمانوں کو بتایا مسلمانوں کے 4 خلیفہ، پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں اسکول میں پڑھا نہیں ہوں، میں نے اسکول کی بات کی. جمعے کے خطبے میں تو آپ سنتے ہیں نا افضل البشر، میں نے تو جمعے کے خطبے میں کھڑے ہو جمعے کے خطبے میں خود بھی پڑھتے ہوں گے نا، بلکہ آج جب جمعہ اگلا پڑھیں گے نا تو 8 خلفاء سنا دیتا ہوں. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی وعلى الناس بالصدق والثبات امیر المؤمنین عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياة والإيمان امیر المؤمنین عثمان بن عفان وعلى غالب بن غالب امیر علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى الامامین الهمامین الشهيدين ابي حسن والحسین. بھائی پورا خطبہ نہیں سنا، لوگ سمجھ رہے ہیں. جمعہ ہو رہا ہے. آپ جو ہے جمعے کے اندر 8 خلفاء کے نام لینا، آپ جا کر آپ 4 کے لیتے ہیں. آپ اسکول میں نہیں کروا سکتے. میں کہہ رہا ہوں
मौला नहीं, अलावा साहब ये सवाल बनता है, ये मंसूस मिन अल्लाह आप जुम्मे का खुतबा देंगे, उसमें जो है ना जो 3 आपने और मजीद नाम लिए ना उनके भी आप ये अलावा साहब कि मंसूस मिन बात ये है कि मेरा नहीं, इनसे पूछे ना इस वक्त मेरा इमाम महदी है, ठीक है। खुदावंद मुताल ने फरमाया कि वस्बिर नफ्सक मअल लदीना यदऊन रब्बहम बिल गदाति वल अशी, सूरह काफ की आयत नंबर 28 है। वस्बिर नफ्सक मअल लदीना यदऊन रब्बहम बिल गदाति वल अशी युरीदून वजह, उस नफ्स के साथ सब्र कर जिसने अपना सब कुछ अल्लाह की रज़ा। अभी इन्होंने शहादत दी है कि इमाम साहब देखिए अलावा साहब ये अलावा साहब ये बिल्कुल देखें इस तरह से नहीं होता। कुरान की आयत कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, मौजूद से हट के पढ़ रहे हैं ना, आपने सुनी नहीं, मौजूद पे बात नहीं हो रही। सवाल आपका इस वक्त इमाम मेहदी इसी पे बात कर रहे ये हैं। तो नहीं कह सकते कि कुरान मैं की आयत 45 कुरान की आयत है इमाम महदी के बारे में, आप क्या बात कर रहे हैं? तो इस वक्त वो नहीं है, आपके पास बगैर के चल रही है ना रसूल खुदा की वसीयत है आपके पास, आप बात किस तरह से कर रहे हैं? मैं अगर जो बात कर रहा हूँ, जो तफसीर कर रहा हूँ, जो तर्जुमा कर रहा हूँ अहले बैत अलैहिस्सलाम का बताया हुआ है, मेरा अपना नहीं है। आप जो बातें कर रहे हैं वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। इस आयत से इमाम मेहदी बता दे जो आयत आप दिया। कमा हक़ इल्म की बात की आपने, मैं कह रहा हूँ कमा हक़ इल्म, जैसे रसूल के पास इल्म था, लाजमी होना चाहिए कि रसूल खुदा फिर आपको जो है अधूरे इल्म वाले रसूल खुदा आपको बतौर वसीयत दे सकते हैं। आप तो रसूल खुदा के बातों पर सवालिया निशान उठाते जा रहे हैं। नहीं भाई कोई सवाल नहीं है, अगर वो नबी उनके पास अल्लाह मुतलक कोई भी इल्म नहीं है, जानता। उनके पास मुतलक इल्म नहीं है, मैंने खुद सुना है, अहले सुन्नत का अकीदा है, वो फिर देवबंदी हों बरेलवी हों, इनके जलसों में इनकी तकरीरों में सुना है कि नबी की विरासत जो है वो इल्म होती है। भाई रसूल खुदा अकीदा है, अकीदा है रसूल खुदा की विरासत इल्म होती है तो वो मुतलक होती है या अधूरी होती है? वो तो फिर आप जो है अपनी तरफ से बना कर देंगे ना। अगर इल्म की विरासत होती है तो वो मुतलक होगी। इसीलिए रसूल खुदा ने कहा है कि भाई मैं तुम्हें कुरान और अहले बैत छोड़ जा रहा हूँ। फिर जिनके पास रसूल खुदा का इल्म है वो अगर कहें कि ये चीज मेरी है तो फिर वो उनकी है, क्योंकि चलनी चाहिए, क्योंकि फिर वो इल्म रसूल खुदा चल रहा है। मैं आपको इमाम महदी का मसला क्लियर कर दूं। देखिए आप सवाल मेरी तरफ चल रहा है तो मुफ्ती साहब को चाहिए कि सुने और आप बस ये मेरा सवाल पूरा होने दें, बहुत टाइम ज़्यादा हो गया। आप फिर चाहेंगे तो इस पर मजीद और बात हो जाएगी। मैं हाजिर हूँ हमेशा मुफ्ती साहब से बात करने के लिए। मैं देख रहा हूँ कि मुफ्ती साहब रोज़ नई जो है बातें लेकर आते हैं अपने अकीदे को बचाने के लिए, और जो है इनकी एक काविश है, मैं ये चाहता हूँ कि खुले दिल से जो है ना उसको दलील को तस्लीम कर लिया करें और जो है वो इस तरह से नक्स किया करें कि वो कतई हो। और ये जो मैं आयत पढ़ रहा था कि खुदावंद मुताल ने दर हकीकत हमें कहा है कि तू भी सब्र कर उसके साथ जिसने अपना सब कुछ अल्लाह की रज़ा की खातिर छोड़ दिया है। युरीदूना वजह, वो अगर चाहते हैं तो फ़कत अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। वला ताअद व इना कानहुम, तू अपनी आंखें भी उनसे मत हटा। तुरीदु वला ताअद व इना कानहुम तुरीदु ज़ीनतल हयात दुनिया, ऐसा ना हो दुनिया की जीनतों में गुम हो जाए तू। खुदावंद मुताल का ये फरमान है उसके साथ सब्र कर जिसने अल्लाह की रज़ा की खातिर सब्र किया, अपने चेहरे को अल्लाह की तरफ झुका दिया है। ये आयत खुदावंद मुताल ने हमें आज इस दौर के अंदर, क्योंकि देखें मैंने पहले भी अर्ज़ किया था बनी इसराइल ने अंबिया को कत्ल किया, आखिरी बचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसके बाद जो है इमाम मासूमीन को कत्ल किया गया, इमाम हसन इमाम हुसैन वाला अली से लेकर सब इमाम को कत्ल किया गया, हत्ता इमाम हसन अस्करी को कत्ल किया गया। खुदावंद मुताल ने इमाम महदी को गैबत में ले लिया तो उनकी हुज्जत को, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का निज़ाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जबर से कोई चीज़ नहीं मनवाता। वहाँ पर अल्लाह ने हज़रत ईसा को उठा लिया और यहाँ अपनी आखिरी हुज्जत जो 12वीं थी उसको उठा लिया, फिर दोनों को साथ भेजेगा। अल्लाह अपने अम्र पर गालिब है, अल्लाह का अम्र गालिब होकर रहेगा। अब ये जो इमाम मौजूद नहीं है तो खुदा हमें कुरान ने एक क्राइटेरिया दिया है कि उनकी गैर मौजूदगी में हमें क्या करना है, कि खुद अल्लाह के रसूल ने खुद ये फ़लसफ़ा दिया है। मैंने ये पहले के प्रोग्राम में इस बात को वादे कर चुका हूँ, कुरानी आयात से दलील दे चुका हूँ कि रसूल खुदा का बताया हुआ ये फरमान है, उनकी हदीस है हज़रत अम्मार यासिर से कि रसूल खुदा ने हज़रत अम्मार से कहा था कि अम्मार मेरे बाद मेरा वसी जानशीन अली है, उसके बाद हसन, उसके बाद हुसैन। फिर रसूल खुदा ने तमाम इमाम मासूमीन का नाम लिया, इमाम महदी का नाम लिया, फिर कहा कि उसमें 12वें के लिए गैबत है। सारी दुनिया अगर एक तरफ रुख करे और अकेला अली तन्हा एक तरफ रुख करे तो अली की तरफ चली। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। हम अगर कहते हैं कि इमाम महदी गैबत में है तो वो हमारे इमाम हैं। क्यों हम इंतजार में हैं? क्योंकि रसूल खुदा ने हमें ये मिज़ान दिया, रसूल खुदा की वसीयत के मुताबिक हम उन्हें इमाम मानते हैं। वो किस तरह गैबत में हिदायत करते हैं एक जुदा मौजूद है, आप उस पर बैठे तो मैं उसके लिए बात करने